السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق الرحمن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ صدیق ٹیچ کو۔ میرے سامعین اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں عید غدیر کی شرعی حیثیت کے بارے میں بات کی جائے گی۔ عید غدیر کس وجہ سے منائی جاتی ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس قسم کے تہوار شریعت کے اندر منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری سفر حج سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر غدیر خم، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، اس جگہ پر خطبہ دیا اور اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ الفاظ کہے: من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس خطبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ جس نے ان سے محبت کی اور میرے اہل بیت سے محبت کی تو اس نے ایمان کو کامل کر دیا، اور جس نے ان سے بغض اور عداوت یا نفرت کی تو وہ ایمان اس کے اندر کامل نہیں ہو سکتا۔ اس خطبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ ان سے اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا مقتضائے ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ان سے بغض، عداوت، نفرت اور کینہ ایمان کے منافی ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی کہ اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہو اور ساتھ ایمان بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام غدیر میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ کہنا حضرت علی کی خلافت کے لیے نہیں، بلکہ حضرت علی کی قدر و منزلت بیان کرنے اور حضرت علی کی محبت کو ایک لازمہ کے طور پر امت کی ذمہ داری قرار دینے کے لیے تھا۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سے ہر کوئی حضرت علی کی محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے۔ چونکہ یہ خطبہ ذو الحجہ میں ہی ارشاد فرمایا تھا، اس لیے ایک فرقہ جو شیعہ کے نام سے مشہور ہے وہ اسے حضرت علی کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں، اور ماہ ذو الحجہ کی 18 تاریخ اسی خطبے کی مناسبت سے عید مناتے ہیں، اور اس عید کو عید غدیر خم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دن عید کی ابتدا کرنے والا کون تھا؟ تو اس دن عید کی ابتدا کرنے والا ایک حاکم معز الدولہ جس کا نام تھا گزرا ہے۔ اس شخص نے 18 ذو الحجہ 351 ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا تھا، اور اس کا نام عید خم غدیر رکھا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ یہ عید مناتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تہوار ہیں وہ شریعت کی روح سے ناجائز ہیں، لہٰذا ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ تو جب یہ لوگ عید مناتے ہیں اس دن، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوشی بھی مناتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے جو سادہ مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس عید کو نہیں منائیں اور ایسے خرافات اور ایسے تہواروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کے لیے اتنے ہی کافی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔